الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم علمہم الکتاب والحکمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9واں پارہ الحمدللہ۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک نور ہے، جس میں قرآن خود سورہ النساء میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ نور یا روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں کے اندر میں وہ میراث دکھاتی ہے۔ اور یہ اندھیرے کس کے تھے؟ جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو اس وقت کون سے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے؟ اس میں یہ کہ زندگی سے بھری ہوئی جہالت، لا علمی اور ان تمام کے غلط اور صحیح کا فرق نہ ہونا، ان کے اندھیرے، صحیح راستوں کا معلوم نہ ہونا، ان کے اندھیرے۔ تو اس پر حدیث زید بن ارقم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب یعنی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف اس کو رمضان میں پکڑے رکھنا، یہ مفہوم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو دورہ ہم قرآن کا کر رہے ہیں صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ اس کے اندر میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں دو بھاری ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، یعنی اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لو، اور اس کے ساتھ اللہ کی کتاب کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور اس کو خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کی بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور حضرت زید کہتے ہیں یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ دہرائے۔ تو ہمارے لیے کیا لازمی ہے کہ جس سفر کو ہم نے الحمدللہ رمضان میں شروع کیا تھا اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگیوں میں شامل فرمائیں، اور اسی کے ساتھ میں ہم اس قرآن کو جو نور اور ہدایت ہے ہم بھی اس سے مستفید ہوں۔ سورۃ الاعراف ہم دیکھ رہے تھے جس کے اندر 88 آیت ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک۔ قال الملأ الذین، اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، بڑے لوگوں نے کہا، خوشحال طبقہ ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تکبر کیا انہوں نے، تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی، یعنی ہم واپس آنا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا، ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں۔ اللہ یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی ایسی مشیت ہو، ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی تھی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق،
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب متکبر سرداروں نے انکار کیوں کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے، اور اس کے بعد جب بڑا کوئی سمجھ رہا اس میں نبوت، جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ میں سردار بننے والا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے، اس کی سرداری کا وہ جو خواب تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا، تو وہاں سے اس نے منافقت جو اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے خلاف رکھی تھی۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت سرداروں کا حق ہے، بڑے جو ایلیٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا حق ہے، یہ چھوٹے طبقے میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں چھوٹا طبقہ ہمیں رہنمائی فرمائے، ہماری رہنمائی کرے، یہ ہم سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا۔ تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اس کے اندر انسان کو بے بس کر دیتے ہیں کہ حق والا بے بسی کے ساتھ اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے یا ان لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں حضرت شعیب نے کی قوم نے ان کو الٹا سمجھا تو نہیں، دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل بھی کر دیں گے، جلا وطن بھی کر دیں گے، تمہارے ساتھ ہم مطلب جو بھی برا برا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی جلا وطنی کے ساتھ میں، کہ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ہجرت قبول کر لیتا ہے، یعنی اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی دین کو نہیں چھوڑتا، ہجرت کر لیتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ارشاد میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، یعنی اس کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی لذتیں ہیں، اس کو وہ پالے گا۔ اس میں یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ وہاں پر بھی دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ان کے ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے نہیں چھوڑا حضرت شعیب کو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو، یعنی اللہ کے لیے اللہ کی خاطر محبت کرے۔ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا میں آگ میں پھینکا جاؤں گا، تو وہ اپنے کفر کے اندر دوبارہ واپس جانے کو بھی ایسا ہی ناپسند فرمائے، یعنی مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا، اور اس کے ساتھ میں نارے جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنا، اس سے اسے خوف آنا چاہیے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو دین تھا نا وہ شرک سے پاک تھا، شریعت اور منہج ان کا الگ الگ تھا، طریقے ان کے مختلف تھے، لیکن جو وہ دین لائے تھے وہ ایک ہی تھا۔ ان کا مقصد زمین پر بھیجے جانے کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اندر انسان کو بات جا کے لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ میں بھی یہی لوگوں نے رویہ رکھا تھا کہ یہ ہمیں اپنے عبادت والے معبود جو ہیں، بت ہو گئے، جو بھی ہو گئے، جو ان کے اپنے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، ستارہ پرست، سورج، چاند، ان کی پوجا کرنے والے، لات منات جیسے بت ہو گئے ان کی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ کیوں روکتے ہیں دین پہ، ہمارے دین پہ یہ ایک جا کے بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے انبیاء شرک سے پاک آئے تھے، تو اسی لیے وہ شرک کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا ان کا جو مقصد تھا، موٹو تھا، وہ یہی تھا، شرک سے پاک۔ اس کے لیے وہ دنیا میں مبلغ بنے، تبلیغ دیتے رہے۔ تو یہاں پر بھی آج کے دور میں بھی ہمارا یہی کام ہے، اگر کہیں بھی تھوڑا سا بھی ہمیں شرک کا گمان ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کر رہا ہے، تو سب سے پہلا کام ہمارا بھی یہی ہے۔ اور اس سے باز رکھنا لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ لوگ آپ کے دین کے اوپر، آپ کے اوپر بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے مذہب مینس کے جو آپ پیروکار ہیں، جس کے ماننے والے ہیں، تو وہ بھی تو شرک والے تھے، پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے۔ تو وہی چیز ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میں نے دین کو نازل کر دیا، جب میں نے شریعت کو نازل کر دی، پھر اس کے بعد نہ تو آباء و اجداد ہیں، نہ پچھلی روایات ہیں، نہ رسومات ہیں، اور نہ ہی پچھلی اقوام کے کوئی بھی قصے احوال ہیں۔ اب صرف شریعت محمدی، اس کا قانون چلے گا، اور دین پھر وہی ہوگا جو اللہ کے نبی دے کر گئے تھے۔ اسی لیے نا اللہ رب اللہ کے نبی نے نا ایک دعا فرمائی تھی ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، یعنی الٹ پلٹ کرنے والے، پھیرنے والے،
حدیث کے مفہوم میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین یعنی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں بندے کا قلب ہوتا ہے، چاہے تو وہ اسے پھیر کے سیدھی راستے پر کر دے، چاہے تو اسے پھیر کے وہ غلط راستے پر کر دے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں۔ تو یہاں پہ بھی دعا میں یا مقلب القلوب کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ رہے، اپنے یعنی جو آپ نے دین آخری بھیجا ہوا ہے اس کے اوپر مجھے ثابت قدم کرنے والا کر دے۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں اب دیکھیے آیت 91 کے اندر انہوں نے حضرت شعیب کو ڈرایا بھی تھا، ان کو شہر سے باہر نکالنے کا پروگرام بھی بنایا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک زلزلہ بھیج اور ان کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ اپنے دین کے جو ماننے والے ہوتے ہیں اور جو دین کے فروغ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ ایسے فرماتے ہیں قوموں کو تباہ کرنے کے بعد۔ آیت جو ہے ہمارے پاس 96 اس میں بتا دیا گیا کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں۔ اب نعمتیں آپ نے جو آپ کے پاس ہے وہ برقرار کیسے رہیں گی 96 کے اندر میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ نعمتوں کے برقرار رہنے کی 2 ہی وجہ ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے والی ایمان اور اس کے ساتھ میں تقوی۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں جس سے آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ برقرار رہیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں افا امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یعنی اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے نا وہ اچانک کی پکڑ ہوتی ہے، اچانک کی گرفت ہوتی ہے، ایک دم سے اللہ رب العالمین ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور قومیں اس بات سے نڈر ہوتی ہیں کہ جی ہمیں کوئی بھی عذاب نہیں آئے گا، تو اللہ ان کو اچانک میں گرفت کرتی ہیں، ان کی اچانک سے پکڑ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ آیت 100 کے اندر گناہوں کے 2 نتائج بتائے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک مصیبت آئے گی، دوسرا گناہوں سے ان کے دل سخت ہو جائیں گے، اس لیے انسان کو توبہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ وہ بار بار گناہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں لیکن وہ توبہ کرے، توبہ کو اپنائے اور توبہ کو پکڑے رکھے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی رہیں گے۔ اس کے بعد میں جو آیت 105 ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے 2 بڑے نکات ہیں۔ ایک کیا تھا، قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، کیونکہ وہ اس ٹائم میں غلام قوم ہو چکی تھی، ذہنی غلام، جسمانی تو تھے ہی تھے، ذہنی بھی غلام تھے، وہ معبود اور الہوں سے بالکل ہٹے ہوئے تھے اور وہ بس ایک فرعون کا حکم اور اس کا آرڈر مان رہے تھے۔ تو قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا، ذہنی بھی اور جسمانی دونوں غلامیوں سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی تھی۔ پھر آیت 113 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ نبی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی بھی بدلہ اور اس کا اجر نہیں لیتا، اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی زمین کے اندر وہ بھیجا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف خیر خواہی اور اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آیت 117 کے اندر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا جس میں انہوں نے عصا پھینکا تھا اور جادوگروں کی جو وہ رسیاں تھیں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے ہوئے تھے اس کو سجدے نے نگل لیا تھا، یہ واقعہ مختلف صورتوں میں آیا، یعنی اس واقعے سے وہ جو جادوگر، کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو کرنے والا جانتا ہے کہ یہ اصل ہے یا یہ آنکھوں کو چندھیانے والی چیز ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالنے والی چیز ہے، تو جادوگر اس چیز سے اس کو علم ہوتا ہے، لا علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہاں پر جادوگروں نے اپنے جادو پھینکے اور حضرت موسیٰ عصا لے کے آئے اور عصا اژدہا بنا تو اس نے ان تمام کی تمام کو نگل لیا، وہاں جادوگر سمجھ گئے تھے موسیٰ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ کے پاس کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو طاقت دی گئی تھی، تو کوئی ایسی غیر قوت مدد ہے ان کے پاس کہ وہ اس سے جو ہے ہمارے جادو کو نگل گئے ہیں۔ یہ قصہ اعراف میں بھی آیا ہے، یہ قصہ یونس میں بھی آیا ہے اور یہ قصہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، مفسر میں جو ہے وہ طٰہٰ میں بھی آیا اس کا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان آیات جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان کی آیات ہیں، ان کے اندر اگر کسی کو بھی شک ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، ٹھیک ہے، اس کے ایمان کو افاقہ نہیں ہو سکتا اگر وہ ان کے اوپر شک کر رہا ہے۔ اب فرعون مانا کیوں نہیں تھا، آیت 123 کے اندر میں آ رہا ہے نا، فرعون کیوں نہیں مانا تھا، ایک تو اس کے اندر ضد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس نے جب جادوگروں کو جمع کیا اس کا جادو ملیا میٹ ہو گیا، اس کو وہاں پہ غصہ آیا، عاجزی نہیں اختیار کی، نڈر ہو گیا، متکبر ہو گیا، اور اس کے بعد ایک سچا جو مومن ان کے سامنے کھڑا ہوا یعنی حضرت موسیٰ اس کو جھٹلانے لگ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ جادوگر فوراً سے ایمان قبول کر کے آ گئے تو وہ ان کے سامنے اکڑنے لگا، ضد کرنے لگا اور اس نے شیطانی جو رستہ ہے اس کو اختیار کیا، اور آدم علیہ السلام کی طرح اس نے اپنی غلطی کا
اعتراف نہیں کیا. حضرت آدم کے اولادوں میں سے تھے نا بشر جتنے بھی ہیں زمین پر، وہ آدم کی اولاد میں سے آتے ہیں. تو اس نے یعنی اپنے والد کی طرح پر، فرعون نے اپنے والد آدم کی طرح پر غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اس کے اوپر نڈر ہو گیا، یعنی اس نے شیطانی صفت اختیار کی. اس نے اپنے والد آدم کی جو صفت ہے جھکنے والی، عاجزی والی، اس سے وہ اختیار نہیں کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے پاس آیت لے کے آ رہے ہیں 126 وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار کی نشانیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی تھیں وہ نشانیاں آ گئی ہیں، تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے. پھر انہوں نے دعا کی، اور دعا کیا کی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر، صبر انڈیل دے، اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرمانبردار ہوں، تمہارے آپ کے مطیع ہوں. ٹھیک ہے، یہ جادوگروں نے دعا کی تھی جب فرعون نے ان کو کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. اب جو افریغ ہے نا، اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ برتن جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر میں، وہ سارا خالی کر دیتا ہے، انڈیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ پورا لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، تو افریغ پورا انڈیل دیا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر صبر کو ایسے انڈیل دے کہ ہم جتنی بھی ہمارے پاس مصائب و مشکلات ہیں ہم اس کا سامنا کر سکیں. انہوں نے یہ دعا کیوں کی تھی جادوگروں نے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے آخرت کی نجات، آخرت میں ہماری نجات دے دیں. اور جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی زمین میں حاصل ہوتا ہے، جو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، جو باتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے آتی ہے. اور وہ حق کو پہچان کر، اپنے رب کو پہچان کر سجدے میں گر پڑے تھے. تو اسی لیے کوئی بھی مشکل آئے، چھوٹی ہو بڑی ہو، تو اس دعا کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیں. اور اس کے ساتھ میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ باقرہ میں ہم آیت پڑھ چکے تھے کہ جب بھی مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے، تو مدد طلب کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور جو نماز ہے یعنی جو کام ہے وہ بھاری نہیں ہوتا ہے، کہ ان کے اوپر جو اللہ سے خشوع کرتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہوتا ہے. اسی طرح وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ جو ہے، سب سے پہلا کام آپ نے نماز کو پڑھنا ہے یقین کرنے سے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری مدد فرمائے گا. پھر یہ اللہ اس کے ساتھ، پھر اور نماز نہیں پڑھنی، رونا ہے، اپنے آنسوؤں سے اپنے رب کو منانا ہے. ٹھیک ہے، پھر صبر کرنا ہے اس چیز کے لیے، ایک وقت کا، ایک صحیح مقرر جگہ کا کہ وہ کب میرے پاس آئے گی، ایک جگہ جو منتخب کر دی گئی ہے اس کے ساتھ میں آپ نے صبر کرنا ہے. آیت 128 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مشکلیں ٹل جاتی ہیں پھر خوشحالی آئے گی، اسی کے ساتھ میں آزمائش آئے گی تاکہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے. مشکلات آتی ہیں، پھر ان مشکلات کو اللہ رب العالمین ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کوئی اور آزمائش لے کر آئیں گے. آیت 130 کے اندر میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا بہت بڑا کرم ہے ایسے لوگوں کو برداشت کرنا جنہوں نے اس کو جھٹلایا. ہم نہیں برداشت کرتے. ٹھیک ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب ہم ان سے وہ عذاب یعنی ایک قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے، وہ شک نہیں کرتے تھے. آخر ہم نے ان سے انتقام لیا، انہوں نے سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے. اب اس کے بعد میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا فضل، اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی وہ رب ان کے اندر میں خیر کو بھی بھیجتا رہا، ان کے اندر، ان کی اولادوں کے اندر میں خیر کو بھیجتا رہا، نبیوں کو کھڑا کرتا رہا، رزق کی فروانیاں دیتا رہا. اللہ نے تمام انعامات دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم ایسا کریں نا، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو ہم بہت کم حوصلہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم فوراً سے ہی اس کو کچھ نہ کچھ سنا کے اور اس کے ساتھ میں برداشت نہیں کرتے، اور ہمارا بس چلے تو ہم قتل و غارت شروع کر دیں اور ہم کفر کو بالکل ہی ختم کر دیں دنیا سے. لیکن اللہ کا دیکھیں کہ وہ کس طرح سے حکمت کے ساتھ لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا اس کی؟ کیونکہ وہ صبور ہے، وہ انتہا درجے کا صبر کرنے والا ہے، یہ اس کی صفت ہے. پھر سب سے مین الحلیم ہے. ٹھیک ہے، بے حد برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے. وہ ہر نافرمانی، اپنے ساتھ میں شرک کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، پھر بھی اپنے بندوں کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ قوم میں فرعون کا امتحان جو تھا ان کے اندر میں قحط سالی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد میں فصلیں بھی ماری جاتی رہیں، سختیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، ان کے اندر میں جو ان کے بچے تھے ان کو مارا گیا. یہ تمام دینے کے بعد اللہ نے ان کو ایک نجات دی تھی.
131 کے اندر میں نعمت کے ملنے کا جو ایک اصول ہے نا وہ بتایا گیا کہ نعمت کو ملنے میں جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اسے اپنا کمال نہیں بتانا آپ نے کہ جی یہ میرا کمال ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو یہ میرا کمال ہے. نہیں، نعمت کا ملنا کبھی بھی اپنا کمال نہیں سمجھے، بلکہ نعمت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہے. علم کی بنا پر ملی ہو، طاقت کی بنا پر ملی ہو، یا کسی قابلیت یا ذہانت کی بنا پر ملی ہو، وہ ایک امتحان ہوتا ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ کامیابی، جب ہم بشر ہیں نا، کامیابی آتی ہے تو ہم اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں، پھر سارا کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمارا اپنا کمال تھا. تو وہاں پر اپنے الفاظ کا جو استعمال ہے نا وہ بھی ایسا رکھے کہ آپ کے منہ سے بھی کوئی الفاظ نہ آئے. ٹھیک ہے، ھذا من فضل ربی ہونا چاہیے آپ کا طریقہ، یہ میرے رب کا انعام ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے یہ دیا ہے، اس کا شکر ہے، سجدہ شکر ادا کرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کے احوال بتائے 133 کے اندر میں کہ ان کو کچھ عذاب دیے گئے تھے. طوفان عذاب ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طوفان آتے ہیں. پھر ٹڈی دل، یہ ان کے اندر میں اللہ نے ان کو ٹڈیوں کی بارش کی تھی. ٹڈی دل کیا ہوتا ہے؟ وہ فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، کھیتوں کو اور ان چیزوں کو تباہ برباد کر دیتی ہے. پھر ان کے اوپر جوؤں کی بارش ہوئی تھی، انسان کی نیند خراب کر دیتی ہے، نفرت انگیز چیز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں انسان کے سکون کو اور بالکل ہی برباد کر کے گندگی اور ایک سمیل والی وہ چیز پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر مینڈک، اب یہ دیکھیں مینڈک ان کے کھانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں، ہر جگہ پہ اچھلتے پھرتے تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب تھا. پھر اس کے بعد خون کا عذاب، ان کے اوپر بارش ہوئی تھی، ان کے پانی میں وہ خون مل گیا، ان کی نکسیر کی بیماری ان کے اندر لاحق ہو گئی، ہر وقت خون سے ناک سے خون بہتا رہتا تھا. مختلف عذاب اللہ نے وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیے، لیکن اس کے باوجود ایسی متکبر قوم کہ انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، جھکے نہیں تھے، مجرم کے مجرم ہی بنے رہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو تھا فضل طلب کیا حضرت موسیٰ نے، اور جدائی کی بات کی کہ میرے اور اس قوم کے درمیان میں جدائی ڈال دیں. پھر اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مشارق الارض و مغاربہ التي بارکنا فیہا، یعنی ہم نے پھر اور قوم کو ان کا وارث بنا دیا، ان سے جو پیچھے تھے کمزور. پھر اس کے بعد مشرق اور مغرب ان کے اندر میں ہم نے ان کے لیے برکتیں دے دی. تو یہاں پر دیکھیں جو اللہ کی حمد نہیں کرتا، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، اللہ کے غضب کا جو شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ دروازے بھی تنگ کر دیتے ہیں، زمینی بھی، حالات کی بھی گردش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سے جگہیں بھی لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو مغلوب کر دیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان رکھو کامیابی صرف صبر کے ساتھ میں. میں کہتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنا صبر کیا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ بہت لمبی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جن حالات میں جا کے صبر کیا تھا نا، اس لیے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ واقعات بھی حضرت موسیٰ کے لے کے آتے ہیں. لاڈلی قوم تھی، محبوب ترین قوم تھی، اس کے بعد نبیوں کی کثرت گئی ہے. اللہ کے انعامات دیکھیں کہ باقرہ میں آیا جب بھی وہ صحرائے سینا میں آئے تھے، تی کے اندر، میدان تی کے اندر میں آئے تھے، تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ، پھر من و سلوہ اتر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور خوش گپیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی. تو یہاں پر دیکھیں کہ کامیابی ہے نا، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، دنیا کے اندر میں بھی کامیابی چاہیے، آپ کو صبر رکھنا ہے. اور صبر کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ ٹھہر جانا، رک جانا. ٹھیک ہے، بچنا اپنے اندر کے تکبر سے، اپنے اندر کے اس بت سے، خدائی کے وہ جو چیزیں اندر نفس ہمارا ہمیں ابھار رہا ہوتا ہے، تمام کی تمام چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، اپنی تہذیب سے، اپنی روایات، اپنی رسومات سے جو فضول ہیں، جو بے فائدہ ہیں، ان سے ہم نے خود کو بچانا ہے. بنی اسرائیل کی طرح ہم نے اکڑنا نہیں ہے، ہم نے ان بتوں کو توڑنا ہے جو ہمارے اندر تھے. ہم نے اس غلامی سے خود کو نجات دلانی ہے. بنی اسرائیل نہیں غلامی سے خود کو نجات دلا سکی تھی، وہ ذہنی غلام بھی تھے، وہ جسمانی بھی تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جسمانی آزاد کرا لیا تھا، لیکن ان کے ذہنوں کو آزاد نہیں کرا سکے تھے. تبھی تو میقات کے موقع پر جب گئے ہیں تو 40 دنوں کے اندر اندر بچڑا بنا کے اس کو رب بنا دیا. ذہنی غلام تھے، ذہنی پستیاں تھیں ان کی حالتیں، ذہن ان کا اتنا گرا ہوا تھا کہ انہوں نے اس سے اوپر زیادہ سوچا ہی نہیں. حضرت موسیٰ کو بعد حضرت ہارون کو جانشین بنایا، پھر ان کے بعد ہدایت کے رستے کھولے، اور جتنی بھی تھیں تمام باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تختیاں آئی تھیں اور وہ جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ تمام حضرت ہارون کے پاس آئی تھی.
اور پہاڑ کے اندر جب وہ گئے میقات ملنے کے لیے، قوم نے بٹھرا بنایا، موسیٰ نے کہا کہ حضرت ہارون سے جب واپس پلٹے تم نے کیوں نہیں روکا تھا، تو حضرت ہارون نے کہا مجھے خوف آیا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں، پھر آپ یہ نہ سوچیں میرے بارے میں کہ میں نے آپ کی قوم کو جدا جدا کر لیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک گروہ جو ہے جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہے، بنانے والوں کے ساتھ، تو اب ان کو قتل کرو۔ یہ تمام واقعات بتانے کے بعد اللہ نے کہا قوت سے پکڑنے سے مراد، اللہ اپنی قوت اپنی طاقت سے پکڑتا ہے، دل کی مضبوطی پکے عزم کے ساتھ میں پکڑ اس کا عمل، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں سے پکڑتا ہے۔ وجہ کیا انسان کمزور پیدا کیا گیا، اللہ اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اپنے دین کے لیے، تو اللہ اسی لیے اسے ڈھیلے ڈھالے اندازوں سے نہیں اپنائے گا، اللہ اس کے اندر گردش کرے گا، آزمائشیں ڈالے گا تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور اس کے بعد وہ دین کو صحیح طریقے سے پکڑ سکے۔ علم سے محرومی کیا ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل علم سے محروم ہو گئے تھے، موسیٰ اور ہارون دو انبیاء ان کے درمیان میں، اور پھر بھی فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تھا، پھر بھی وہ سبق حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علم سے محروم تھے وہ۔ اس کے اسباب کیا ہوتے؟ سب سے مین تکبر، مجھے سب آتا ہے، مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا بے صبرا پن، بات ابھی چل رہی ہے اور درمیان میں کاٹ دیا، ہاں اس بات کا مجھے پتہ ہے، بے صبری بہت ہے۔ اور اس کے بعد حق سے ضد، جو حق بات ہے اگر نہیں جی یہ ہمارے آباء و اجداد نے تو ہمیں یہ نہیں بتایا تھا، ہمارے جو ریفرنس میں مینس قرآن پاک کی اب دیکھیں نا تفسیر اتنے مفسرین نے کی ہے، اتنے مفسرین نے انگلیوں پہ گنے تو شاید مفسر ہی ہمیں یاد نہ ہو پورے کے پورے۔ اب ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے، ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے، ان کے بولنے کا انداز مختلف ہے، ان کا آیات کو کھولنے کا ڈیفائن کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں جی جو ہم نے جس کو پڑھا ہے وہ بالکل ٹھیک تفسیر تھی، جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، تو تکبر، ٹھیک ہے، سب سے مین۔ پھر بے صبرا پن، اس کی ڈیتھ میں نہیں گئے، اس کو ڈیپلی دیکھا نہیں۔ پھر اس کے بعد حق سے ضد کرنا، جو حق آپ کے پاس ہے اس کو نہ ماننا۔ کسی کا قول ہے مجھے یاد نہیں ہے کن کا، کہ وہ کہتے ہیں علم، حیا اور تکبر رکھنے والا شخص، یعنی جو علم ہے نا وہ حیا اور تکبر رکھنے والا شخص جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جس کے اندر میں تکبر ہوتی ہے نہ وہ علم حاصل کر سکتے اور نہ وہ حیا حاصل کرتا ہے۔ اور ان کے دلوں سے قرآن کا جو فہم ہے وہ بھی روک لیا جاتا ہے، قرآن بھی ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ تو مومن کا جو غصہ ہے اس کی بات ہوئی ہے کہ مومن کا غصہ اگر وہ ہدایت کے لیے اور دین کے لیے ہوتا ہے تو جائز ہے، اگر ویسے کسی اور باتوں پہ آ رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین اجل جلدی آنے والی چیز یعنی قیامت ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ پھر بندہ مومن کے حال کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسے دعا کرتا ہے، گناہ کتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان سے توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ اسی کے اوپر اللہ رب العالمین کے نبی نے ایک حدیث فرمائی کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سمندر کے برابر کے بھی گناہ کر کے لے آؤ اور ایک قطرہ آنسو کی ندامت کا یعنی توبہ کا اور ندامت کا بہا دو تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آیت 154 میں سہل بن عبداللہ کی ایک حدیث اس آیت کے اوپر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کی بنیاد جو ہے نا وہ اللہ کا خوف ہوتی ہے، یعنی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اور اس کے ساتھ میں اس کی جو ایک اندر اللہ رب العالمین کا بیٹھا ہوا معرفت والا کام ہوگا، پھر ہی ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کچھ۔ تو اس میں اب کیا آتی ہیں چیزیں؟ حضرت سہل بن عبداللہ کی حدیث کے حساب سے کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کی بنیاد اللہ کے خوف سے ہوتی ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے ڈرنا، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے خوف کھانا۔ پھر جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان میں اللہ بلائیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت، اگر ہمیں اللہ کی رحمت پانی ہے اس کے الگ، ہم نے اگر وہ ہو گیا، ہمیں تقوی بھی ہو گیا، ہر چیز ہو گیا، ہم نے اللہ کی رحمت بھی پانی ہے، ٹھیک ہے، خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے جلال سے زیادہ ہے۔ تو اس میں کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا، میں کچھ نہیں ہوں، خود کو گرانا، زکوٰۃ، پھر اس کے بعد میں آیات جتنی بھی پڑھیں اس کے اوپر ایمان لانا، یہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کے اوپر جو علم نازل کیا تھا تو آپ اس کو یاد کرنے میں حافظہ آپ کا اتنا تھا کہ اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی، کوئی لکھ نہیں پایا تھا، کوئی ایسا محفوظ نہیں کر پایا تھا جو اللہ نے آپ کو امی ہونے کے باوجود عطا کیا تھا۔
اس میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دین دیا تھا. نبیوں کے اوپر مشقت آتی ہے، مشکلات میں آتی ہے. آپ وسلم کے اوپر تہجد فرض کر دی گئی تھی. اب اس میں امی ہونے کے باوجود عبادت میں اتنے گئے کہ 40 سال تک ریاضتیں عبادتیں کرتے رہے. اس کے بعد نبی بنے اور نبوت کے بعد کھڑے ہوئے. تو وہ ایک تلقین کرنے کے لیے بھی ایک رکھ رہے ہیں کہ جی میں اگر کسی چیز کو متواتر کروں تو شاید وہ میری امت کے لیے فرض کا درجہ نہ بنا دی جائے. تو اسی لیے آپ نے کچھ چیزیں جو ہے ان کو ترک بھی کر دیا، باوجود محبتوں کے آپ نے ترک کر دیا تھا. تو یہ بھی صرف اس لیے تھا کہ امت کے اوپر مشقت نہ ہو، میری امت کسی مشقت میں نہ پڑے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہر نماز کا وضو کرنے کے لیے اگر میری امت میں مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کریں، ان کو آرڈر دیتا، حکم دیتا. تو اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی سہولت ہے. ایک وضو کی آپ نے سے 2 2 3 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر تو وضو برقرار ہے، مشقت سے بچایا ہے. پھر اسی طرح ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کرنا، وہ بھی آپ کو فرض نہیں ہے، سنت ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو بحیثیت امت ہمارا کام کیا ہے. وہ نبی امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ہم الحمدللہ اتنے ہیں کہ ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، پھر بھی ہم اگر تارک سنت ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں نبی سے وہ محبت نہیں ہے جس کا تقاضا ہر ایک ایمان والے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا. ان تمام واقعات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہی ہیں یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھام لینے کا مطلب اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو. اب اس کا مطلب اس کو لے لینا، بار بار پڑھتے رہنا، اس سے فائدہ لینا، اس کی تفسیر میں جانا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، چیزوں کو درست کرنا، نماز کے مسائل، طلاق کے مسائل، حیض کے مسائل، وراثت کے مسائل، تمام مسائل کا علوم حاصل کرنا، ان کے اوپر کمانڈ رکھنا. پھر اس کے بعد میں جو بھی ہے مصلحت کے تحت خاموشی ہے، لوگوں کو جا کے مبلغ بننا، تبلیغ دینا، اور اس کے ساتھ میں جو بھی اجر آپ کر رہے ہیں اس کے ضائع نہ ہونے کی کوشش کرنا کہ جو میں اجر کر رہی ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اسی کے ساتھ میں جو آیات ہمارے پاس 175 آئی ہیں وہ علم آنے کے بعد شیطانی وسوسوں سے انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. جو علم آیا اور آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو اکساتا ہے، تو اللہ اس کی اکساہٹوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. اس کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ دین کی بات جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کا ریفرنس ٹھیک ہے نہیں ہے، تو ہم اسے باز آ جاتے ہیں. تو یہ قصہ نا بہت بڑے عالموں کے ساتھ میں بھی رہا ہے ہمیشہ کہ شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کی محبت میں کبھی غر کروا دے گا، کبھی وہ مال کے کم ہونے کی ٹینشن دلا دے گا، کبھی وہ دنیا چھوڑ کر دین کے پیچھے بھاگنے کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کھینچے گا کہ نہیں جی دنیا چھوڑ کے ترک کر کے دین کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو. اللہ کی آیات بلوا دے گا، ذہنوں سے نکلوا دے گا. آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کروا لے گا. آیات کے علم ہونے کے باوجود پھر ان کی پابندیوں سے آپ کو آزاد کرا دے گا کہ نہیں جی کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی نہیں ہے، تم اس کو آزادی لو. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمام نام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، تمام اچھے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارا کیجیے. اب اس میں اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہ اپنے ناموں کو اچھا نام کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں. اسم الحسنہ لگے تو ایک دل کے اندر میں ایک جو نورانی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ سننے میں اچھے ہیں، دلوں کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، قلب کو سکون راحت مل رہی ہوتی ہے، بولنے میں اچھے لگ رہے ہیں. رحمان، رحیم، مالک، قدوس بولنے میں اچھے لگتے ہیں. پھر ان کے جو مفہوم ان کے معنی ہیں نا وہ بہت زبردست ہیں، ان کے معنی کے اوپر غور کرنے میں اچھے لگتے ہیں. پھر اس کے فائدے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ میں مین کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ نام اللہ کی یہ صفت ہمارے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. 2 2 ناموں کو ساتھ میں پڑھیں، اللہ آپ کے دلوں کے اندر میں حلم پیدا فرما دیتے ہیں. پھر مانگی جانے والی چیزوں کی مناسبت سے اللہ کو پکارتے ہیں. رحم ہے تو ہم پھر اسی نام سے پکاریں گے. ہم رزاق ہے، رزق دینے والی ذات ہے تو ہم اس کو رزاق کی وجہ سے پکاریں گے. یعنی مانگے جانے والی چیزوں کی مناسبت سے، ان کی نسبت سے ہم اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں. پھر اس کے ساتھ میں اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے نام کے ساتھ میں، جیسے رحیم رحم فرمانے والا، فیصلہ کرنے والا، اور اس کے بعد رحمتوں کے نزول فرمانے والا، رزق کی فروانی کرنے والا، فتح کے دروازے کھولنے والا، یا فتح جیسے آتے ہیں فتح کے دروازے کھولنے والا. اور اس کے ساتھ میں جتنی بھی نام اللہ رب العالمین کے ہیں، اور اسم الحسنہ جب آپ پڑھیں اس کے بعد میں جو مانگی جانے والی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العالمین لازماً قبول فرماتے ہیں.
حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں یعنی 1 کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی محفوظ رکھنے میں کیا ہے، اچھے طریقے سے پڑھے گا اور اس کے بعد میں ان کا حق ادا کرے گا، پھر اس کی جو حدود ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کرے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، ان کے اوپر ایمان لائے گا، تو اس کو کہاں جگہ ملے گی؟ جنت میں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ کہ ہمیں بھی اللہ کے خوبصورت اچھے اچھے ناموں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. سورۃ الانفال ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں. سورۃ الانفال جو ہے وہ بدر کے بارے میں ہے. انفال سے مراد غنائم ہے، جو مال غنیمت آتی ہے یا مال فیع آتا ہے ہمارے پاس، اس میں ہے. جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی مسلمانوں کی وہ فی سبیل اللہ لڑی گئی تھی، اس میں کوئی اسباب نہیں لگے تھے، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کامیاب اور ناکامیوں کا، حق اور باطل کا. تو مسلمانوں کی تعداد سب کو پتہ 313 تھی، اور دشمن جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے. پھر مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے اور دشمنوں کے پاس 300 کے قریب گھوڑے تھے. تو اسی کی تناسب سے دیکھیں کہ کیا کتنا دوری ہے، کتنی دوری ہے ان کے درمیان میں. 2 کے 3 گھوڑے اور 300 گھوڑے. دشمنوں کا پلڑا بہت زیادہ بھاری تھا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو فتح نصیب کی. پھر مال غنیمت بھی آئی. 70 جو سردار ہیں مارے گئے، 70 ہی جو ہیں ان کے وہ ہوئے تھے، قیدی ہو گیا تھے، فدیہ لیا گیا تھا. نوجوان کہتے تھے کہ جنگ کریں، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں تو اس سے ہمیں زیادہ حصہ بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ میں اب یہ دیکھیں نا، یہ پہلی تھی جنگ جو تھی، وہ پہلی تھی، اسباب کوئی نہیں تھے، 6 کے قریب تھے، تلواریں تھیں. تو نوجوانوں کی پہل تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر میں خود اپنی خدمات پیش کریں. اس کے ساتھ میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ابو سفیان کی قیادت میں جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا، مدینہ کے قریب سے گزرا، تو مسلمان چاہتے تھے کہ اس کو لوٹ لیں. بدر اسی لیے تو ہوئی تھی، لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی. اللہ نے ابو سفیان کے قافلے کو بخیر و عافیت جو ہے وہ مکہ کی جانب روانہ کر دیا، اور ابو جہل کو مکہ سے اٹھا کے بدر کے مقام پہ لے آئے، اور وہاں پر جا کے اس کو مروایا گیا. اور وہ بھی یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ رب العالمین مضبوط کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو. یہ نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مطلب دعا کے لیے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو میں لے کے آیا ہوں، یہ 313 کا لشکر ہے، یہی ہیں جو صرف آپ کے دین کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہیں، باقی سارے لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر آج آپ نے ان کو فتح نہ دی تو بعد میں آپ کے نام کو سر بلند کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اس لیے آپ کے جلال کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی تھی کہ آپ اپنے دین کے لیے، آپ اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے ان کو لازماً فتح دیں. جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی میں نے آپ کی دعا سنی ہے اور میں نے فوجی لشکر جو ہیں آسمان سے وہ اتارے ہیں. جس پر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور سر قلم ہو کے خود ہی گر پڑتا تھا، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کس نے قتل کیا ہے، اور خون کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے ہوتے تھے. اب مال اور اولاد جو ہیں اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، وہ آزمائشیں ہیں. نعمت کب ہے؟ جب انسان اللہ کی اطاعت میں ان کو لگاتا ہے، اولاد ہو یا مال ہو. تو احد کے مقام پر دیکھیں کہ مال فتنہ بنا تھا، نبی کی نافرمانی بھی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا پھر اس کے اندر میں تمہارے تقویٰ تھا، تو تم اللہ سے گڑ گڑا کے معافی طلب کی، اللہ رب العالمین سے استغفار کیا. اللہ نے اس غم کو نجات دے دی، اس غم کو ختم کروا دیا. اب اس پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جنگ کیوں کروائی تھی، مقصد کیا تھا اس جنگ کا. تو اللہ ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ میں نے حق اور باطل کو تو واضح کرنا ہی تھا، اس کے ساتھ میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے اور زمین پر وہی قائم ہے. دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کے نبی کی ہے. بس میں نے صرف اسی چیز کے لیے 70 سردار مروائے تھے اور 70 سردار قید کروا دیے تھے کہ لوگوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے. تو اس پارے کے اندر میں جو ہمارے پاس ملا وہ نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھنا، اپنا کمال نہیں سمجھنا. خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی اللہ کی جانب سے امتحان ہوتے ہیں، اس میں ہم نے صبر کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. بے قراری، اضطراب، تکلیف کی صورتوں میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو اللہ سکون عطا فرما دیں گے. نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی فخر، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل طلب کرنا چاہیے. کامیابی جو انسان کو ملتی ہے وہ صرف صبر سے ملتی ہے. سختیاں، تکلیفیں دلوں کو نرم بنا دیتی ہیں. اگر آپ کے اندر میں تکالیف اور سختیاں آئی ہوئی ہیں تو وہ آپ کے دل کو نرم بنا دیں گی. تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تکبر سے آپ دین کے راستے سے بھی ہٹ جاتے ہیں. نفع اور نقصان صرف
اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اپنے امور جو ہیں وہ اس کے سپرد کر دیں، جتنے بھی آپ کے امور ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں، آپ کو نفع نقصان وہی ایک واحد لا شریک کی ذات دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔